عظیم خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے ذاتی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی ہے اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو فوراً والد گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ ماں اور بہنوں کے دل البتہ مجبور ہیں کہ وہ ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بھڑائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا۔ کلائی پہ بندی سنہری ڈائل کی گھڑی پہ نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ وہ حد الوسیع کار کو اڑائے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ کار کے ہارن پہ چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کے باہر نکلا۔ اس نے کندھے پہ رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے تعارف کروا کے دروازہ کھولنے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کے چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال جواب میں خود کو الجھائے رکھے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پہ لگنے والا ہتھوڑے نما مکہ چوکیدار کو استفسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکالا اور ہاتھ میں تھام لیا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پہ خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کے سیدھے کرنا چاہے، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی اور شیر خاور کے دونوں محافظ اپنی چھاتیوں میں سرخ روشن دان کھولے نیچے گر کے تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازے کی کنڈی ٹوٹ کے دونوں پٹ کھل گئے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ اس کا دل عجیب خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے۔ خاور شیخ نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ چھائی وحشت دیکھ کے خاور شیخ لرز کے رہ گیا۔ کبیر دادا، 1 منٹ میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ ہکلایا۔ کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا۔ تناوش کو بخیریت دیکھ کے اس کے دل میں جلتی آگ پہ جیسے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ خاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ خاور کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ جی مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی۔ وہ پہلو کے بل زمین پہ گر گیا، البتہ فرش پہ بچھے دوبیز قالین کی وجہ سے وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستا خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ خاور شیخ کو معلوم تھا کہ وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر کبیر دادا کے 4 مسلح محافظ سونے پہ سہاگا تھے۔ اس نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کے دیوار کے ساتھ کھڑی تناوش کو پکڑ کے ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا۔
اس کے ساتھ ہی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا، اگر کوئی میری جانب آیا تو یہ جان سے جائے گی۔ یہ تو ویسے بھی اپنے سانس پورے کروا چکی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کی رہ گئی ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ خاور شیخ ہکلا کے صفائیاں دینے لگا، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے قدم رکے نہیں تھے۔ خاور شیخ بھی مسلسل الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ تناوش کا خوف زدہ چہرہ اب پرسکون ہو گیا تھا۔ جو ہی خاور شیخ کی پیٹھ عقبی دیوار کے ساتھ ٹکرائی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ کبیر دادا 1.5-2 گز دور رکتے ہوئے بولا، خاور شیخ، اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، آخر بہن ہے وہ تمہاری۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پہ حملہ کر دیا۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کے کبیر دادا نے اس کا مکہ خطا کیا، اور اس سے پہلے کہ خاور شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا، کبیر دادا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے بایاں ہاتھ خاور شیخ کی کوہنی پہ اس انداز میں رسید کیا کہ بے ساختہ وہ الٹا گھوم گیا۔ اپنا بایاں ہاتھ بھی اس کی کلائی پہ منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کے خاور شیخ کی کمر پہ رکھا۔ اپنے پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کے مڑوڑے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ کٹاک کی آواز سے خاور شیخ کی کوہنی کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی، گھٹنوں کے بل نیچے گرا اور اس کا جسم ریشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے گڑ گڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا اس کے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاک کی ایک دوسری آواز بلند ہوئی، لیکن اس مرتبہ خاور شیخ چیخ نہیں پایا تھا۔ اوندھے منہ قالین پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسا ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے یوں بے ساختگی سے لپٹنے پہ کبیر دادا ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بھینچ کے روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے، ہاں چلیں، مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، لیکن منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے چونچلے اٹھانا شروع کر دوں۔ اپنی حیثیت پہچان کے بات کیا کرو، خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ تناوش کے ہونٹوں سے خوشی بھری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی۔ کبیر دادا کی تلخ بات اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کے تیز قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ایک مرتبہ پہلے وہاں آ چکی تھی، اسے خوابگاہ کا راستہ معلوم تھا اور کسی کی رہنمائی کے بغیر وہ آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی اس حرکت پہ وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلا کے لے جایا جاتا۔ بجھے دل سے کار سے اتر کے وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منکش دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری میں سے کوئی چیز نکال کے وہ پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی 2 بوتلیں دیکھتے
تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ کس غلیظ مشروب سے شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا، اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شوہر کی کسی بات پہ ناک بوں چڑھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پہ آمادہ ہوئی تھی۔ کبیر دادا نے صوفے پہ بیٹھ کے شیشے کا نفیس گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس پہ سے نظریں ہٹا کے وہ سبک قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خواب گاہ کا جائزہ لینے لگی۔ فرش پہ گہرے بھورے رنگ کا دوبیز قالین بچھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے پاؤں کی طرف دیوار پہ ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار میں ڈریسنگ روم اور آگے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دوسری 2 دیواروں پہ جنگل کے بادشاہ کی 2 بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بیڈ کی دائیں جانب 5 سیٹر صوفہ رکھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں درمیانے سائز کا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا آسانی سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یکے بعد دیگرے 3 گلاس حلق میں انڈیل کے وہ چوتھے گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب ہوا۔ اس کے ایک دم پکارنے پہ وہ ہڑبڑا گئی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ میں نکاح پڑھوا لوں اور اس کے بعد تم کوئی مطالبہ پیش نہیں کرو گی، بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس رہو گی۔ کبیر دادا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ بیوی اور رکھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے، اور نہ جاننے کی خواہش ہے۔ البتہ تم یہ جان لو کہ یہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کے رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظوں کے سامنے تم پہ رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت میں نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک محدود رہے گی یا کمرے میں بھی یہی قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے اسے غصے بھری نظروں سے گھورا، مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ رہی۔ یقیناً تم یہاں پہ اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولی، بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں ہے، بس یہ یاد رہے کہ جتنے دن یہاں رکھو گے اپنے کسی کام سے منع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خوابگاہ سے باہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں، داشتہ کہہ کے میرا تعارف کرواتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس خوابگاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں، اور یہاں پہ مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہیے، اور بس۔ تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکھیل اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اب رات کافی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے قالین پہ بیٹھ کے وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنے چاہے۔ اس کے دونوں پاؤں پہ اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ بولی، کہا ہے نا مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں جتنے دن رہوں گی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ یوں بھی یہاں آپ کا کوئی محافظ نہیں دیکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، ایسی کوششوں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام تناوش کبیر ہے۔ اگر آپ پیار سے چندہ، گڑیا یا جانو وغیرہ کہہ کے بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلا کے رہ گیا۔ وہ اس کے بوٹ اور جرابیں اتار کے ریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کے اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوائی چپل اٹھائی اور اس کے پاؤں کے پاس لا کے رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پہ بیٹھ کے اس کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگی۔ کبیر دادا کو اس قسم کی خدمتیں لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کے تناوش نے اس کی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ کبیر نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کے بھی کھول سکتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں مگر اس میں وقت صرف ہوگا، اور میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قمیض کے بٹن کھول کے تناوش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
بس کریں، اتنا اچھا مشروب بھی نہیں ہے کہ آپ 2 بوتلیں معدے میں انڈیل لیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کے اسے دھکا دے کے دور پھینکتے ہوئے وہ بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ دوبیز قالین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی، البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، لیکن جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں خفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا آپ جلدی جلدی یہ گلاس خالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نے حیرانی بھری نظروں سے اسے گھورا۔ اپنے رویے پہ اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی، اس کا اثر اس نے چہرے پہ نہیں آنے دیا۔ وہ ڈھونڈ کے اس کا سلیپنگ سوٹ لے آئی۔ اب میں یہیں لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو یہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، میرا مطلب جب تک یہاں ہوں تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ جھپٹ کے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ وہ 2 بوتلیں شراب کی اپنے معدے میں انڈیل چکا ہے۔ اس کے باہر نکلنے پہ تناوش اندر گھس گئی۔ اپنا اتارا ہوا سوٹ اس نے نیچے قالین پہ پھینک دیا تھا۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کے اس نے الماری میں لٹکایا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی 2 خالی بوتلیں اٹھا کے اس نے کچرے دان میں ڈالیں اور گلاس اٹھا کے دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ گلاس کو میز پہ رکھ کے وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں آپ؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ کو میرے سونے جاگنے کے اوقات معلوم ہے۔ صبح 6 بجے جگا دوں؟ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ ضد چوتے ہوئے بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے بھی مجھے ہلایا تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھلکھلا کے ہنسی۔ یہی بات آپ اگر شرافت سے پہلے بتا دیتے تو؟ خیر ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس کی مترنم ہنسی کبیر دادا کو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی دلی کیفیت پہ بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتا ہے اسے سب معلوم ہے، تمہیں باورچن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا نا، جب تک میں یہاں ہوں اپنے سارے خدمت گاروں کو بھول جائیں۔ آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ آپ کو بتانے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں صبح ملازمہ سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں گویا ہوا، جانتی ہو تمہاری یہ ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہیں، فضول میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہو۔ تناوش کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، آپ کو نہیں معلوم آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے، اور پھر میرے غریب خانے پہ آپ نے بذات خود آ کے میرا جو مان بڑھایا ہے اس کا احسان تو میں مر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ باقی رہا آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ، تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مشرقی بیوی اپنے شوہر کی خدمت خوش دلی سے کرتی ہے، اس لیے جب تک میں یہاں ہوں آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود میں خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کریں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کے کہ بس اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائڈ پہ لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے 0 کا بلب جلا دیا۔ صبح نہا کے تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے، کیونکہ گھر سے وہ ایک ہی جوڑا لے کے آئی تھی۔ خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ نرم ملائم گھاس پہ نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ نہ جانے وہ اس بے نیاز داتا سے کیا کیا مانگتی رہی، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ دعا مانگ کے وہ ننگے پاؤں گھاس پہ ٹہلنے لگی۔ داخلی دروازے پہ 2 مسلح چوکیدار موجود تھے، جبکہ اندرونی عمارت کے دونوں کونوں پہ بھی 2 آدمی اپنے ہتھیار گود میں رکھ کے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ تمام کی نظریں تناوش کی جانب ہی نگران تھیں۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کے ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ دستگیر بھائی، یہ ملانی کبیر دادا کہاں سے پکڑ لایا؟
ایک چوکیدار دبے لہجے میں دوسرے کو مخاطب ہوا۔ دستگیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جانتے ہو گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب مرد پہ برا وقت آتا ہے تو وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کبیر دادا اس بالشت بھر کی چھوکری کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ دستگیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نیاز بھائی، کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ ویسے کبیر دادا کو یہ ملی کہاں پہ؟ 2 دن پہلے آئی تھی، خود کو کبیر دادا کی دوست بتا رہی تھی۔ تناوش ان کی باتوں سے بے خبر گھاس پہ ٹہلتی رہی۔ ننگے پاؤں گھاس پہ گھومنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب اسے کالج تو نہیں جانا تھا، مگر بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھانے کے کمرے سے ملحق تھا۔ لمبی چوڑی کھانے کی میز کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پہ اکیلا کبیر دادا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہاں مہمانوں کی آمد رہتی ہے، اسی وجہ سے کبیر دادا کو اتنی بڑی میز لگوانی پڑی۔ کھانے کے کمرے کی طرح باورچی خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ ملازمہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ وہ کبیر دادا کے جاگنے کے اوقات سے واقف تھی۔ خانسامہ کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ ایک کونے میں بنے ہوئے سنک کے ساتھ کافی گندے برتن پڑے تھے۔ ایسے گندے برتن دیکھ کے اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ چولہے پہ چائے کا پانی چڑھا کے وہ برتن دھونے لگی۔ برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنا چکی تھی۔ ابھی پراٹھے بنانے کے لیے وہ آٹا گوندنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئیں۔ اسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئیں۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، جی آپ کون؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، فی الحال آپ اس گھر کی مالکن کہہ سکتی ہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، آپ کو شاید صاحب کی نشے میں کی گئی گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کھانے کی میز پہ تشریف رکھیں، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ جھگڑ تو نہیں سکتی تھی۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پہ جھگڑنا کہ وہ کبیر دادا کی بیوی اس کو سمجھے، خاصا عجیب سا لگتا تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے اور نہ جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر کے لے آئی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی سب کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود لے کے جایا کروں گی، آپ بس میری رہنمائی کر دیا کرنا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی واپس چلے ہی جانا ہے، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی، میں کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں، کبیر خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی آپ تو خفا ہونے لگی، میرا مطلب تھا کہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، چھوڑیں مطلب کو اور جائیں جا کے باورچی خانے کی صفائی کریں۔ آج تو گندے برتن میں نے دھو لیے، لیکن آج کے بعد مجھے باورچی خانے میں گندا برتن نظر نہیں آنا چاہیے۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی۔ پھر وہ اٹھ کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی اسکرین کی LED کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا، اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے اسے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ خالہ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ صاحب کو جگانا تھا۔ ایک گلاس میں کیا ہے؟ جی لیمو نچوڑے ہوئے ہیں، یہ کھٹا پانی انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں خود جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے لیمو پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کی بھاری سانس اس کے گہری نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی، پھر اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرح پھیرنے لگی۔ اس کے بھاری سانس مدھم پڑنے لگے اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے خالی خالی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کے تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا اور چاہت سے بولی، اٹھ جائے نا، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیمو پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔
ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کے اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کے اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا، وہ بول پڑی، آپ رہنے دے خالہ، میں لے جاتی ہوں۔ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کے اس نے میز پہ ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ وہ اسی کی جانب بڑھ گئی۔ اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے دیکھ کے وہ بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے، معلوم ہے مجھے، لیکن جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کے کہا۔ وہ سیب اٹھا کے دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کے چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پہ اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو۔ شاید یہ قیام اتنا مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کے اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے؟ پھر وہی رومانس، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب؟ جوس کا گلاس خالی رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کو، جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کے بارے میں دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہیں تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ یہ نہ ہو مجھے بھیج کے دیوانے ہو جائیں آپ۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد رہ نہیں پائے گا۔ اچھا، واپس کس وقت لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اس بارے میں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کبیر دادا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکیں۔ اب کیا ہے؟ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کے تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کے اس پہ پھونکا۔ اب جائے۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کرتی ہیں، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ کبیر دادا کے رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گراج میں اسے وہی سفید کار کھڑی نظر آ رہی تھی جس میں 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کے اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت خالہ، بات سنیں۔ جی بی بی، وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش سے کہیں گاڑی نکالے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ اپنے گھر سے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا، گو کہ وہ کبیر دادا کو کہہ کے نئے کپڑے منگوا سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس بات پہ وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جانے کیوں وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ گھر پہنچی تو بشرا بیگم اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور ساتھ ہی اپنا ٹوٹا ہوا پرانا موبائل فون بھی رکھ لیا تاکہ کسی طرح ماں سے رابطہ ہو سکے۔ ماں کے کھانا بنانے سے پہلے وہ اپنا مختصر سا سامان لپیٹ چکی تھی۔ اس کا کتابوں والا بیگ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سامان اس میں سما سکتا، مجبوراً اسے شاپروں میں تمام سامان ڈالنا پڑا۔ اپنی کتابیں بھی اس نے ساتھ ہی رکھ لی تھیں۔ امتحانات قریب تھے اور داخلے جا چکے تھے۔ کبیر دادا سے بات کر کے وہ 12ویں کا امتحان تو دے ہی سکتی تھی۔ ماں سے الوداعی پیار لے کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے اسے گھر کے برآمدے سے آتے دیکھا تو وہ کار سے نکلا اور جلدی سے عقبی دروازہ کھول دیا۔ خفیہ اڈے پہ پہنچنے سے پہلے اسے شہاب شاہ قصوری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اسے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا نے اڈے میں گھسنے کے بجائے شہاب شاہ سے ملنا ضروری خیال کیا۔ اس کے حکم پہ ڈرائیور نے گاڑی شہاب شاہ کی کوٹھی کی طرف موڑ دی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔
اخلاق حسین شاہ، سپرنٹنڈنٹ پولیس ضمیر حسین اوڈو، نوشاد خان آفریدی، بابر حیات اور نقیب اللہ جان وہاں موجود تھے۔ تمام جرم کی دنیا کے بڑے بڑے نام تھے۔ وہ تمام ڈرائنگ روم کے بجائے ملاقات کے کمرے میں ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ صدارت کی کرسی پہ شہاب شاہ قصوری بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب کی پہلی کرسی کبیر دادا کے لیے خالی پڑی تھی۔ کبیر دادا کی بغل میں ایس پی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے نوشاد خان آفریدی اور اس کی بغل میں اخلاق حسین براجمان تھے۔ کچھ کرسیاں خالی پڑی تھیں، یقیناً وہاں تمام لوگ حاضر نہیں تھے۔ شاید کوئی خاص مسئلہ ہے جو اتنے معززین جمع ہے، کبیر دادا نے اندر داخل ہوتے ہی مزاحیہ انداز میں کہا اور اپنی نشست پہ بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر سوائے شہاب کے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ابھری۔ ان کے سامنے دھرے خالی گلاس اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بیٹھک کافی دیر سے جاری تھی۔ ایک کونے میں لگی میز پہ مختلف رنگوں کی بوتلیں موجود تھیں، جن میں سنہری، کالے، ارغوانی اور سرخ رنگ کی بوتلیں دھری تھیں۔ جس کسی کو حاجت ہوتی وہ خود ہی اٹھ کے اپنا گلاس بھر لیتا۔ تو تمام کو خاموشی پہ رضامند پا کے وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب نے پوچھا، آپ نہیں جانتے؟ کبیر دادا بیزاری سے بولا، بلایا ہے تو بات کرنا تو آپ کا بنتا ہے۔ 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے ایک معزز شخص کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے نوشاد خان آفریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی تیز لہر نے کبیر دادا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر پھر اس نے خود پہ قابو پایا۔ کبیر دادا، آپ خود شہاب شاہ کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے اپنے گھر لائے ہیں۔ ایس پی صاحب، میں اسے ایک دن اپنے پاس رکھوں یا ہمیشہ، یہ میرا ذاتی فعل ہے، اور کسی سورما کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر دادا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں۔ اخلاق حسین شاہ بڑک اٹھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا، اور پہناؤں گا بھی دھات کی، تاکہ توڑ کے ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکے۔ 8 بجے تک اگر اخلاق حسین نے میرے گھر آ کر میری بیوی سے معافی نہ مانگی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کے کبیر دادا ان کی بات سنے بغیر کرسی سے اٹھ کے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کبیر دادا کے باہر جاتے ہی ایس پی ضمیر نے ہنکارا بھرا، یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں کبیر دادا کو منانا پڑے گا۔ شہاب قصوری نے زبان کھولی، ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے، اور اکیلا اس کا گینگ ہم تمام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوشاد آفریدی نے انکار میں سر ہلایا۔ بابر حیات نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بے وقوفوں والی بات نہ کرو، وہ اکیلا نہیں ہے، یہاں پہ صرف 6 گینگز کے بڑے موجود ہیں، 5 نے آنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر ان 5 کو کبیر دادا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو یقیناً وہ بھاری پڑیں گے۔ خود کبیر دادا کا گینگ بھی سب سے بڑا ہے۔ ایس پی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی لیے تو وہ انڈر گراؤنڈ حلقوں پہ حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ موقع ہم لوگ فراہم کر رہے ہیں۔ بابر حیات کی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کبیر دادا کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ نوشاد آفریدی نے تلخی سے کہا، بابر صاحب، آپ اسے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ بابر ٹھیک کہہ رہا ہے، شہاب قصوری نے بابر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کبیر دادا کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا گینگ سب سے بڑا ہے، اور میرے خیال سے اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اس پہ شک کر سکیں کہ وہ سب کا بڑا بننا چاہتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہاب قصوری نے ایس پی سے مشورہ چاہا۔ ایس پی ضمیر اوڈو گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ویسے فی الحال ہم کسی قسم کے جھگڑے کی حالت میں نہیں ہیں، اور وہ بے غیرت اس چھوکری کے پیچھے باولا ہوا ہے۔ شہاب نے نوشاد آفریدی کی جانب دیکھا، فی الحال اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شمشیر دادا کو چند روز کے لیے بلوا لوں۔ جب تک میں کبیر دادا کو مزہ نہ چکھا لوں مجھے آرام نہیں آئے گا، خاص کر اس کی رکھیل کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ جی، اب سب کچھ آپ پہ منحصر ہے۔ شہاب قصوری اخلاق حسین کی طرف متوجہ ہوا۔
اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا یہ سب کا فیصلہ ہے کہ میں اس 2 ٹکے کی چھوکری سے معافی مانگوں۔ فیصلہ نہیں ہے، مشورہ ہے، شہاب قصوری نے تصحیح کی۔ بات ایک ہی ہے، اخلاق حسین نے منہ بنایا۔ آپ اپنی بات کریں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیں۔ شہاب قصوری نے گیند اس کی کورٹ میں پھینکی۔ اس کے علاوہ تو یہی حل رہ جاتا ہے کہ اپنے گینگ کو تیاری کا حکم دے دیں، تو کل صبح تک فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں اس چھوکری کو چھوڑوں گا تو نہیں، اخلاق حسین نے دانت پیسے۔ شہاب قصوری بولا، وہ بات کا مسئلہ ہے، یوں بھی یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کبیر دادا سے بڑا گینگ بنا لیں گے۔ البتہ وہ اس لڑکی کو خود سے علیحدہ کر دے تو دوسری بات ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ نقصان تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اسے کوٹھے پہ نہ بٹھا دیا تو اخلاق حسین نہ کہنا۔ بابر حیات نے پوچھا، شاہ جی مستقبل کے منصوبوں کو رہنے دیں، فی الحال موجودہ مسئلے کا حل بتائیں۔ میں معذرت کر لوں گا۔ اخلاق حسین نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد فیصلہ سنایا۔ ایک دم تمام کے چہرے پرسکون ہو گئے۔ لیکن دیکھ لینا، جلد ہی کبیر دادا کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس چھوکری کو اگر بھرے مجمع میں بے لباس نہ کیا تو گنڈا گردی چھوڑ دوں گا۔ باقی بھی اخلاق حسین کے فیصلے کو اپنے انداز میں سراہنے لگے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی عظیم نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ عظیم کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ نامعلوم اسے کیوں اس سب کے پیچھے کبیر دادا کی نئی دلہن ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا نے کہا، گھر چلو، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چوکیدار نے کار کو حرکت کرتے دیکھ کے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد گھر آنے تک خاموشی چھائی رہی۔ کار کے رکتے ہی عظیم عقبی نشست کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی سے باہر نکلا، مگر کبیر دادا نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ دادا آپ آرام کریں گے یا کہیں جانا ہوگا؟ آرام کروں گا، یہ کہہ کے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی متلاشی نگاہیں تناوش کو ڈھونڈنے لگی۔ شاید وہ سو رہی تھی، ورنہ گاڑیوں کے اندر آنے پہ وہ لازماً باہر نکلتی۔ اسے کمرے میں بھی موجود نہ پا کے کبیر دادا کا پارا ایک دم بلند ہو گیا۔ گھنٹی بجا کے اس نے کام والی کو بلایا۔ جی صاحب جی، راحت خالہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تناوش کہاں ہے؟ راحت خالہ نے حیرانی سے جواب دیا، گھر تک گئی ہیں صاحب جی۔ اس کی حیرانی بھی وجہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبیر دادا نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق استفسار نہیں کیا تھا، چاہے وہ ایک رات گزار کے جانے والیاں ہوں، چاہے 2-3 دن وہاں گزارنے والیاں ہوں۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ صوفے پہ بیٹھا اور موبائل فون جیب سے نکال کے تناوش کا نمبر ملانے لگا، مگر پھر کسی سوچ کے تحت اس نے گھنٹی جانے سے پہلے رابطہ منقطع کر کے دوبارہ کام والی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ راحت خالہ دوبارہ اندر آئیں۔ جی صاحب جی، وہ گھر تک کیسے گئی ہے؟ الہی بخش چھوڑنے گیا تھا صاحب۔ ٹھیک ہے جاؤ، اسے جانے کا کہہ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ 2-3 منٹ سوچنے کے بعد وہ کسی کا نمبر ملانے لگا۔ آداب کبیر دادا۔ دوسری گھنٹی پہ ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ یار پاشا، شام کو 9 بجے میرے پاس آ سکتے ہو؟ کبیر دادا شرمندہ نہ کیا کریں، آپ کے حکم سے سرتابی کا میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ وہ مزید بولا، کاشف راجپوت، اسد خان، شیر خان اور فصیح الدین کو بھی ساتھ لے آنا۔ پاشا ہنسا، کوئی میٹنگ وغیرہ ہے یا دعوت کر رہے ہیں؟ وہ صاف گوئی سے بولا، ضروری بات ہے۔ ویسے اڑتی اڑتی خبریں تو مجھ تک بھی پہنچ گئی ہیں، سنا ہے شادی وادی کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ باقی کی تفصیل ملنے پہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے دادا، جلد ہی ملیں گے۔ پاشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے موبائل فون ایک طرف پھینکا اور صوفے کی پشت سے سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ تناوش ہاتھ میں سامان پکڑے اندر داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے وہ دھاڑا۔ اسے غصے میں پا کے تناوش ہکا بکا رہ گئی۔ میں گھر تک گئی تھی؟ اس کا غصہ تناوش کی سوچ سے ماورا تھا۔ کس سے پوچھ کے؟ اور ایک دن میں تمہیں ماں کی یاد ستانے لگی؟ مجھے پوچھنے کا خیال نہیں رہا تھا،
سوچا تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے واپس لوٹ آؤں گی، مگر آپ کچھ جلد ہی لوٹ آئے۔ تمہیں میرے روز مرہ کا کیا پتا؟ وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ تو کیا ہو گیا، گھر تک ہی تو گئی تھی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا سامان کرسی پہ رکھا اور اس کے قریب آ گئی۔ یہ بکواس اس لیے کر رہی ہو کہ تمہیں صورتحال کا علم نہیں ہے اور یہ نہیں پتا کہ میرے کتنے دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف اللہ جی، اتنی فکر مندی، شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ قالین پہ بیٹھ کے اس کے بوٹ کھولنے لگی۔ ایک دم کبیر دادا کو لگا کہ اس کا غصہ کرنا اور تشویش کا اظہار کرنا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے تناوش کی فکر ہے، لیکن اس بات کا اقرار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، فکر کرتی ہے میری جوتی، اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ میرے بوٹ اتارو؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ آپ اس وقت آرام کرتے ہیں، 7 بجے تک لیٹتے ہیں، 8 بجے ڈنر کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں، واپسی رات کے 1-2 بجے تک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پوری رات گھر نہیں آتے۔ آپ کا کیا خیال ہے آپ مجھے اپنی روزمرہ کی روٹین نہیں بتائیں گے تو میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گی؟ یہ کہہ کے وہ مسکرائی۔ آج پتہ نہیں کیوں آپ جلدی لوٹ آئے ہیں، شاید نئی نویلی دلہن کی یاد ستانے لگ گئی تھی، اسی وجہ سے غصے بھی کر رہے ہیں کہ میں کہاں گئی تھی، ہے نا؟ اس نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، دماغ خراب نہ کیا کرو۔ اچھا، نہیں کرتی دماغ خراب، اب غصہ تھوکیں اور آرام کریں۔ آج کے بعد پوچھے بغیر خوابگاہ سے باہر بھی قدم نہیں نکالوں گی۔ جوتے اتار کے وہ اس کی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ وہ اسے ایک طرف ہٹا کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں لائے بغیر اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرا خیال ہے میں بچہ نہیں ہوں، میں اپنا لباس تبدیل کر لوں گا۔ اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ روم میں گھستے دیکھ کے وہ جھلا گیا۔ وہ شوخی سے بولی، ہاں بچے تو نہیں ہیں، مگر اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ میں آپ پہ دھیان دینا چھوڑ دوں۔ دوں گا ایک ہاتھ، کبیر دادا نے اسے ڈرانے کے لیے تھپڑ توڑا۔ سچ میں؟ الماری میں سے سلیپنگ سوٹ نکال کے اسے تھماتے ہوئے اس نے شوخی سے آنکھیں مٹکائیں۔ کبیر دادا اسے گھور کے رہ گیا۔ گھورنا بند کریں اور بنیان بھی اتار لیں۔ اس دن جب میں آپ سے ملنے آئی تھی تو اسی بنیان میں جناب آرام فرما رہے تھے۔ بڑی ماں کی طرح ایک اور نصیحت جھاڑتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ کبیر دادا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی ہر بات برداشت کر رہا ہے۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور دوبارہ اندر گھس آئی۔ الماری میں لٹکے خالی ہینگرز میں وہ اپنے کپڑے لٹکانے لگی۔ کبیر دادا لباس تبدیل کر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ سنبھال کے بیڈ کی طرف آ گئی۔ اس کے ساتھ پڑے تکیے پہ کوہنی سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آج جلدی کیوں آ گئے؟ تناوش کا لہجہ بالکل کسی خیال رکھنے والی بیوی کا سا تھا۔ تمہیں اس سے کیا کہ میں کس وقت لوٹتا ہوں؟ بتایا ہے نا، جو چند دن یہاں ہے سکون سے گزار لو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا ہاتھ سر سے دور دھکیلا۔ سونے دو مجھے۔ سلا ہی رہی ہوں نا، منہ بناتے ہوئے وہ دوبارہ اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا، لیکن میں اس کا عادی نہیں ہوں، مجھے اس طرح سے نیند نہیں آئے گی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، تو جب تک میں یہاں ہوں عادت ڈال لیں۔ وہ بپھرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں آج ہی واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تنگ نہیں کروں گی تو واپس نہیں بھیجیں گے؟ اپنا ہاتھ اس نے پیچھے ہٹایا نہیں تھا۔ وہ لہجے میں تلخی سموتے ہوئے بولا، کم از کم آج تو نہیں بھیجوں گا۔ دھمکیاں نہ دیں، یہ لے، نہیں کرتی تنگ۔ منہ بسورتے ہوئے وہ پیچھے ہو کے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئی۔ کبیر دادا نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف سر گھمایا۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح گھٹنوں میں سر ٹیکے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پہ ہنسی نمودار ہوئی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کے محظوظ ہوتا ہوا بولا، تمہارے روٹھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اداسی بھرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کسی کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اچھا، جو کرنا ہے کرو، ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آج نہیں تو کل جانا تو تمہیں پڑے گا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے دوبارہ تکیے پہ کوہنی ٹیکی اور اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرانے لگی۔ کس وقت جگاؤں؟
اس مرتبہ ناک بھوں چڑھائے بغیر کبیر دادا نے جواب دیا، 7:30 تک جاگ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر دادا کے سانس بھاری ہوئے اور وہ نیند میں ڈوب گیا۔ عصر کی اذان کی آواز سن کے وہ وضو کرنے غسل خانے میں گھس گئی۔ وضو کر کے اس نے خالی کمرے میں جائے نماز بچھائی جہاں کوئی تصویر وغیرہ ٹنگی ہوئی نہیں تھی، ورنہ تو ہر جگہ جنگل کے بادشاہ کی تصاویر لگی تھی۔ جائے نماز وہ گھر سے اٹھا کے لے آئی تھی۔ نماز پڑھ کے باورچی خانے میں گھستے ہوئے وہ راحت خالہ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ کبیر کی پسند ناپسند وغیرہ کے بارے میں بھی راحت خالہ سے پوچھتی رہی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ کبیر دادا ابھی تک بے خبر پڑا تھا۔ غسل خانے میں گھس کے اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہن کے سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کا تو وہاں کوئی سامان موجود نہیں تھا کہ وہ سجتی سنورتی، بس بالوں کو کنگھی کی، خوشبو لگائی اور کبیر دادا کو اٹھانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے ہی کبیر دادا کی نظریں دیوار سے ٹنگی گھڑی کی طرف اٹھی۔ وقت دیکھتے ہوئے اس نے منہ بناتے ہوئے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، 7:30 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ وہ ہنسی، تو کس نے کہا ہے کہ آپ اٹھ جائیں؟ لیٹے رہیں۔ اور یہ جو میرے سر میں ہل چلا رہی ہو اس کا کیا؟ آپ کو جگانے کے لیے ایسے کر رہی ہوں، اٹھانے کے لیے نہیں۔ چند منٹ میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹ کے کچھ باتیں کر لوں۔ تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں محترمہ۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کس نے کہا ہے کہ میرے ناز اٹھائے؟ میں ناز اٹھانے آئی ہوں، اٹھوانے نہیں۔ کبیر دادا جھلاتے ہوئے بولا، پھر وہی رومانس؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ شرارتی لہجے میں بولی، جو پیارا لگتا ہے نا اس سے رومانس ہی جھاڑا جاتا ہے جناب۔ تو میں تمہیں پیارا لگتا ہوں؟ کبیر دادا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کبیر دادا کی جانب اٹھائیں جن میں چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھ بیٹھا، مگر اس کے بیڈ چھوڑنے سے پہلے تناوش نے اسے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور دوبارہ تکیے پہ لٹا دیا۔ ابھی 7:30 نہیں بجے، آپ بستر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ چونچلے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، سمجھی؟ کبیر دادا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے اس سے چمٹ گئی۔ کیوں؟ اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ 2 منٹ مجھ سے باتیں کر لیں؟ وہ حق دک ہوتے ہوئے بولا، تو باتیں کرنے کے لیے اور وقت نہیں ملے گا؟ کس وقت ملے گا وقت؟ کھانا کھا کے آپ گھر سے نکل جائیں گے اور پھر معلوم نہیں 12 بجے لوٹیں گے یا اس سے بھی زیادہ دیر کر دیں گے۔ البتہ وعدہ کریں 10-11 تک لوٹ آئیں گے تو پھر جانے دیتی ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کچھ زیادہ ہی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں تم نے۔ کبیر دادا کو سچ مچ تپ چڑھ گئی۔ دور ہٹو، اس نے سختی سے اسے دور جھٹکا۔ بس 5 منٹ اور، 7:30 بجے چلے جانا۔ وہ ڈھیٹ پن سے اس کے ساتھ چمٹی رہی۔ اف! اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے سر پکڑ لیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں وہ اتنی بے تکلف ہو جائے گی جیسے برسوں کی آشنا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے یوں ہی محسوس ہونے لگتا تھا جیسے وہ واقعی میں اس کی محبوبہ ہے۔ اتنے ہی تنگ پڑ رہے ہیں تو یہ لیں، جائیں۔ وہ روٹھتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ شکریہ، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اب براہ مہربانی چند دن ناراض ہی رہنا۔ مگر اس کے غسل خانے میں گھستے ہی وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے استری شدہ سوٹ نکال کے اس نے باہر لٹکایا اور خود کھانا لینے چل دی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے میں ہی نظر آئیں۔ خالہ جان، آپ جائیں آرام کریں۔ بتایا تھا نا کہ جب تک میں یہاں ہوں آپ باورچی خانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ مگر بیٹی، اس نے فکر مندی سے کچھ کہنا چاہا۔ تناوش قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، بحث کو چھوڑیں خالہ جان، میں یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ خوش رہو بیٹی۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تناوش نے چولہے پہ توا رکھا، جلدی جلدی روٹیاں ڈالنے لگی۔ روٹیاں پکا کے اس نے کھانے کے برتن ٹرے میں سجائے اور خواب گاہ کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ نے اسے بتایا تھا کہ کبیر دادا کھانا وغیرہ کمرے میں ہی کھاتا ہے۔
ڈائننگ ہال کا وسیع کمرہ صرف مہمانوں کی آمد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے کھانا لگانے تک کبیر دادا بھی تیار ہو کے آ گیا تھا۔ اسی وقت تپائی پہ رکھے انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ کبیر دادا نے ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر اخلاق حسین صاحب تشریف لائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ میرا مہمان آ گیا ہے، تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تناوش کا جواب سنے بغیر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس خفا نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی اسے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا اخلاق حسین نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ ندامت بھری مسکراہٹ تھی۔ کبیر دادا نے آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیں شاہ جی۔ شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پہ نشست سنبھال لی۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ کمرے میں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کو پکارا۔ وہ دروازے کی درز سے آنے والے کو جھانک رہی تھی۔ کبیر دادا کی آواز سنتے ہی اس نے پیچھے ہو کے سر پہ دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ قریب پہنچ کے اس نے دھیمے لہجے میں اخلاق حسین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق حسین نے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہو، مگر کبیر بھائی کی وجہ سے آپ کو بھابھی ہی کہنا پڑے گا۔ جی بھائی جان۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کی شادی پہ میں آ نہیں سکا تھا، آپ نے جھٹ پٹ میں ہی سب کچھ کر لیا۔ بہرحال یہ میری طرف سے حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ اخلاق حسین نے خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی بھائی جان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے کبیر دادا کی طرف دیکھا اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پہ اس نے وہ پیکٹ لے لیا۔ شکریہ بھائی جان۔ جیتی رہو، اخلاق حسین نے بظاہر اخلاص بھرے لہجے میں کہا، مگر نامعلوم کیوں تناوش کو اس کے لہجے میں خلوص کی سخت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ کبیر دادا نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ میں غائب ہونے تک اخلاق حسین کی آنکھیں اسے گھورتی رہیں۔ کبیر دادا کے گلا کھنکارنے پہ اخلاق حسین نے گڑبڑا کے اس کی طرف دیکھا اور خفیف ہوتے ہوئے بولا، ویسے بھابھی کچھ زیادہ کم عمر نہیں ہے؟ غور نہیں کیا، کبیر دادا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اچھا، میں 2 کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینی ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واضح انداز میں بھابھی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی، اگر آپ مجھے اس وقت ہی روک کے اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے ضد پہ جری نہ پاتے۔ شکریہ۔ اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرایا۔ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ نوشاد آفریدی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنائے شاہ جی۔ وہ شاید اسی کی کال کا منتظر تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ اپنا نمبر بھگتا آیا ہوں، اب کبیر دادا کی باری ہے۔ تفصیل سناؤ یار۔ نوشاد کے لہجے میں کچھ جاننے کی طرف تھی۔ بس اسے شادی کی مبارکباد دی، اس فاحشہ کو چھوٹا سا تحفہ دیا اور واپس آ گیا۔ کیسی ہے؟ اس مرتبہ نوشاد گل نے صاف طور پہ منہ سے اگل دیا کہ اسے کیا جاننے کی خواہش تھی۔ سچ کہوں تو وہ کمینہ فضول میں پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ اگر اس سے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تو بھی اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے حصول کی کوشش ضرور کرتا۔ اخلاق حسین نے اپنے دماغ میں چھپی غلاظت اگلی۔ نوشاد گل نے بلند و بانگ کہا لگایا، اب تو اس رکھیل کو دیکھنے کی خواہش اور بھی بڑھ گئی ہے۔ امید ہے کل رات کی تقریب میں تمہاری یہ حسرت باقی نہیں رہے گی۔ نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، شاہ جی انہی باتوں نے تو ہمیں آپ کا مرید بنایا ہوا ہے۔ اخلاق حسین بھی کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کبیر دادا کی نظریں جوں کے توں پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پہ پڑیں۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد
اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ تناوش نے کھانا نکال کر پہلا نوالا کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک منہ چڑھائی۔ جب بتایا ہے کہ اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی سے نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ جو ہی اس نے نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چہرے پہ غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پہ ضد کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ میں ضد نہیں کر رہا، تمہاری بچکانہ حرکتوں پہ غصہ آتا ہے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں لے لیا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کے اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لیں۔ نوالا چباتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے سارا کھانا تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے تو پھر؟ سچ؟ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولی، میں حاضر ہوں۔ یہ کہتے اس نے دوسرا نوالا کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ محبت کو اظہار کی حاجت نہیں رہتی۔ چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی۔ عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے۔ پیار پھول کی طرح گونگا ہو کے بھی اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے بھی اس کے شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، لیکن تناوش کے چہرے پہ امڑ پڑنے والی بے پایاں خوشی نے اسے مسرور کر دیا تھا۔ وہ اس سحر سے تب باہر آیا جب تناوش نے اسے اپنے ہاتھوں سے سارا کھانا کھلا دیا۔ اچھا بس بھی کرو، خود بھی 2 نوالے لے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے ہی پیٹ میں گیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ نہیں ہوتے۔ وہ شوخی سے گنگنائی، ایک ہمی کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں۔ دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہر وقت رومانس کا بھوت خود پہ سوار نہ رکھا کرو۔ وہ جانے لگا تو وہ اس کے قریب ہوئی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کے اس نے کبیر دادا کے چہرے اور چھاتی پہ پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی، پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پہ کوئی فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو خوش ہو جاتی میں۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں ہے۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں۔ وہ سرت سے بولی، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیں۔ رہنے دو، منہ بناتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی۔ گاڑیاں تیار حالت میں ہی کھڑی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔